فراز کیا دیکھ رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک کا مزہ لو یار۔ فراز خانزادہ کے دوست فہد نے کاندھے پر ہاتھ مارا تو وہ جیسے چونک اٹھا، مگر اس کی جمودی کیفیت برقرار رہی کیونکہ کلب پارٹی کی گہری روشنیوں اور دھنک میں اس کی نگاہیں ایک ہی وجود پر جمی تھی، اور وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے ڈرائیور جبار کی بیٹی ماہم کا تھا، جسے وہ ہمیشہ اپنے گھر کے کوارٹر میں جھکا ہوا یا ڈرا سہما دیکھتا تھا۔ اس کے ماتھے پر گہری سلوٹیں پڑ گئیں اور آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا، اور فراز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لمحے اس کمظرف لڑکی کو زمین نکر لے۔ یہاں کیسے آئی؟ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کی انگار بار آنکھوں سے شدید غصہ جھلک رہا تھا جو اس کے غرور کو کچل رہا تھا۔ کیا ہوا یار، اتنا غصہ کیوں ہے؟ کسی نے ٹکر ماری ہے کیا؟ دوسرے دوست ارسلان نے پوچھا۔ فراز نے غصے سے دانت پیستے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تم لوگ یہیں رکو، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ وہ اپنے خون خار عزائم لیے ماہم کی طرف بڑھا تو فہد اور ارسلان نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، اور ماہم جو اپنی دوست نیہا کے بازو کو مضبوطی سے تھامے بیٹھی تھی، فراز کو اپنی طرف آتے دیکھ جیسے ہکا بکا رہ گئی، اور خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی، اور اس کے کانوں میں فراز کی دھاڑ گونج اٹھی۔ نیہا، یہ میں کہاں گئی؟ ماہم نے لرزتی آواز میں کہا۔ نیہا نے لاپرواہی سے کہا، ارے تم تو ڈر ہی گئی، ریلیکس ہو جاؤ، یہ تو عام سی پارٹی ہے، بس تھوڑے رچ لوگ ہیں یہاں۔ نہیں نیہا، یہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، وہ سامنے آ رہا ہے۔ ماہم کی نظریں فراز پر تھیں جو آگ پر ساتھی نگاہوں سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ نیہا نے مڑ کر دیکھا، کون؟ اوہ، وہ ہینڈسم لڑکا؟ وہ نہیں، وہ فراز خانزادہ ہے، میرے باپ کا مالک، اس کے مالک کا بیٹا۔ ماہم نے گھبراہٹ میں نیہا کا بازو چھوڑا اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ فراز اب اس کے بالکل قریب تھا اور اس کے لہجے میں زہر بھرا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماہم کی ہمت جواب دے گئی اور وہ فراز کی مغرور شخصیت کے سامنے ہمیشہ کی طرح چپ ہو گئی۔ نیہا نے ہمت کر کے کہا، معاف کیجیے گا، آپ کون؟ اور یہ پارٹی میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے، تم کون ہوتی ہو میرے اور اس نوکرزادی کے بیچ میں بولنے والی؟ فراز نے نیہا کو سرسری نظر سے دیکھتے ہوئے تکبر سے کہا۔ ماہم نے فوراً نیہا کا ہاتھ پکڑا اور خاموشی سے جانے لگی تو فراز نے بجلی کسی تیزی سے اس کا بازو دبوچا۔ کہاں جا رہے ہو؟ چھوڑے مجھے، میں اپنی دوست کے ساتھ آئی ہوں اور جا رہی ہوں۔ ماہم نے پہلی بار جواب دیا تو فراز کی آنکھوں میں شدت آ گئی۔ زبان بھی چلنے لگی ہے تمہاری؟ یہی تھی کلب پارٹی دیکھنے کی جگہ؟ وہ ماہم کو بازو سختی سے تھامے اسے اپنے دوستوں کی طرف لے جانے لگا، مگر ماہم نے شدید کوشش کر کے اپنا بازو چھڑایا اور بوکھلاہٹ میں پیچھے ہٹی اور اچانک توازن کھو بیٹھی۔ پلک جھپکتے ہی وہ اپنے پیچھے موجود سوئمنگ پول کے ٹھنڈے پانی میں جا گری، اور فراز جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا اسے پانی میں گرتا دیکھ کر ایک لمحے کو منجمد ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس کے سارے غصے اور تکبر کی جگہ خوف اور پریشانی نے لے لی، اور وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر تیزی سے ماہم کے پیچھے پول میں کود گیا، اور یہ غیر متوقع اقدام دیکھ کر سارا کلب حیرت سے ہکا بکا رہ گیا۔ فراز نے جیسے ہی ماہم کو پول سے باہر نکالا، سردی اور گھبراہٹ سے اس کا وجود کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے ارد گرد موجود شور اور روشنیوں سے فراز کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کی ساری توجہ اس بے جان وجود پر تھی جو اس کے غصے کا شکار ہوا تھا۔ ماہم سانس لو، وہ تیز آواز میں بولا، مگر ماہم بے حس و حرکت تھی۔ اس کا چہرہ پانی سے بھاری اور نیلا پڑ رہا تھا۔ ہجوم ان کے گرد اکٹھا ہو چکا تھا اور لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اس کے دوست فہد اور ارسلان حیرت اور پریشانی میں اس کے قریب آئے تھے، مگر فراز نے ان کی طرف غضبناک نظروں سے دیکھا اور آواز میں انتہائی سختی تھی، خبردار اگر کسی نے کیمرہ آن کیا یا ویڈیو بنانے کی کوشش کی میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس کی دھاڑ پر سارا ہجوم ساکت ہو گیا اور کیمرے فوراً نیچے ہو گئے۔ ایک مغرور اور خود پسند شخص میں شدید پریشانی اور حفاظتی جذبے کو دیکھ کر سبھی حیران تھے کہ وہ اس عام سی لڑکی کے لیے اپنا آتش فشاں غصہ کیوں دکھا رہا تھا۔ فراز، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ارسلان نے ہمت کر کے پوچھا۔ دور ہٹو سب کے سب، میں نے کہا کوئی قریب نہ آئے۔ فراز نے دوبارہ غصے سے دھاڑا اور پھر جھکتا ہوا ماہم کے قریب گیا۔ ماہم، آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہوا؟ جب ماہم نے کوئی رد عمل نہیں دیا تو فراز نے شدید بے چینی میں اس کی دھاڑ چیخ کی جو سست پڑ رہی تھی، اور اسی لمحے وہ امیر زادہ اور مغرور شخص سب کچھ بھول گیا۔ اسے صرف ماہم کی جان کی پڑی تھی جسے وہ کچھ دیر پہلے بدترین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے حوصلہ کیا، اپنے لب اس کے سرد لبوں سے جوڑ دیے اور اسے مصنوعی سانس دینے لگا
اور یہ حیرت انگیز منظر اس کے دوستوں سمیت سب لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا کر رہا ہے فراز؟ فہد نے پریشانی سے کہا۔ کچھ لمحوں کے بعد ماہم کا وجود ہلکا سا ہلا اور اس نے کھانسنا شروع کیا اور پانی اس کے پھیپھڑوں سے باہر آیا تو فراز نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔ ماہم تم ٹھیک ہو اب؟ اس کے لہجے میں ایک انوکھی نرمی تھی جس نے آج تک کسی کے لیے استعمال نہیں کی تھی۔ ماہم نے کمزوری سے آنکھیں کھولیں اور پہلی نظر میں سے فراز کا پریشان چہرہ دکھائی دیا تو وہ خوف سے لرز اٹھی اور کمزوری کے باوجود ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے، آپ کیا کر رہے تھے؟ میں تمہیں بچا رہا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تم یہی مر جاتی؟ فراز نے شدید غصے کے ساتھ تحفظ کے جذبے میں کہا۔ میری جان کی اتنی فکر کیوں؟ آپ نے تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ماہم نے آنسوں کے ساتھ کہا۔ بکواس بند کرو، میں تمہیں اسپتال لے کر جا رہا ہوں اور کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ فراز نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ فہد تم گاڑی نکالو جلدی۔ اس نے ماہم کو اپنے بازو میں اٹھایا اور تیزی سے کلب سے باہر نکلا۔ اس کے دل میں شدید تلاطم تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے جسے وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ماہم کو بچانے کے لیے کیوں اتنا پریشان ہوا ہے۔ فراز اسپتال پہنچ کر انتہائی پریشانی میں ڈاکٹر سے باتیں کر رہا تھا اور ماہم کو ہوش آنے پر بھی وہ اسے تنہا چھوڑنے کو کیوں تیار نہیں تھا اور اس طرح کے عالم میں ڈاکٹرز کے چیمبر کے باہر چکر لگا رہا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بابا کو کیا بتائے کہ ماہم کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا۔ اس نے بے چینی میں اپنے والد سکندر خانزادہ کو کال کی۔ بابا؟ وہ ماہم سکندر خانزادہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ماہم؟ کیا ہوا ماہم کو؟ تم تو کالج گئی تھی نا؟ وہ بابا وہ پول میں گر گئی تھی، فی الحال اس کی جان خطرے میں تھی۔ فراز کی آواز میں گہری تشویش تھی جو اس کے غرور کو توڑ چکی تھی اور اس کے والد نے حیرانی محسوس کی کہ اس کا مغرور بیٹا اس ڈرائیور کی بیٹی کے لیے اتنا بے چین کیوں ہے۔ کون سے پول میں؟ اور تم اس کے ساتھ کالج میں کیا کر رہے تھے؟ مجھے سچ بتاؤ، فراز سکندر خانزادہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بابا بھی یہ سب ضروری نہیں، اہم یہ ہے کہ ماہم خطرے سے باہر آئے۔ فراز نے بات کو پلٹنا چاہا مگر سکندر خانزادہ نے اصرار نہیں کیا اور فوری طور پر اسپتال پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ جب سکندر خانزادہ اور گھر والے اسپتال پہنچے تو فراز ماہم کے کمرے کے باہر کھڑا تھا اور اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر مزید حیران ہوئے کہ اس کے بیٹے کا یہ جذبہ اس لڑکی کے لیے کیوں جاگا۔ فراز، ماہم کیسی ہے؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ، یہ سب کیسے ہوا؟ سکندر خانزادہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ فراز نے آنکھیں چرا کر بات بدلنے کی کوشش کی۔ وہ اب بہتر ہے، خطرے سے باہر ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ تم چھپا رہے ہو کچھ؟ کیا وہ کسی کلب میں گئی تھی؟ سکندر خانزادہ کی نظریں تیز تھیں اور وہ بھانپ چکے تھے کہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ وہ میری بیوی ہے، وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ فراز نے اچانک اپنا مغرور لہجہ بحال کیا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں اسے ڈسچارج کروا کر گھر لے جا رہا ہوں۔ ماہم جب ڈسچارج ہو کر گھر پہنچی تو وہ خاموشی سے اپنے دادی کے کوارٹر میں جانے لگی تو فراز نے سختی سے اس کا راستہ روکا۔ کہاں جا رہی ہوں؟ میں اپنی دادی جان کے پاس، ان کے کمرے میں رہوں گی، ماہم نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ آج کے بعد تم میرے کمرے میں رہو گی۔ فراز نے جنون اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں اس گھر کے اصول اور طریقے سکھاؤں گا اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کی عورتیں کہاں جاتی ہیں اور کہاں نہیں۔ وہ پارٹی میری مرضی سے نہیں تھی، نہ ہی میں آپ کی قید میں رہنا چاہتی ہوں، ماہم نے نرم مگر واضح لہجے میں کہا۔ تو فراز کی آنکھوں میں غصے کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب وہ اس پر سارا غصہ نکالے گا۔ فراز نے اس کا بازو پکڑا اور زبردستی اپنے کمرے کی طرف لے گیا تو سکندر خانزادہ نے حیرت اور تذبذب سے یہ منظر دیکھا اور کچھ بولے بغیر وہاں سے ہٹ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ماہم کو اب اپنی ملکیت سمجھ رہا ہے اور اس پر کسی کی نظر نہیں پڑنے دے گا۔ ماہم کو فراز خانزادہ کے شاندار کمرے میں زبردستی شفٹ کر دیا گیا تھا اور سہمی ہوئی سی بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ شام ہوتے ہی جیسے ہی فراز کمرے میں داخل ہوا تو وہ خوف سے لرز اٹھے۔ فراز نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مہنگی واچ اتاری اور دھیمے مگر زہریلے لہجے میں بولا، بہت شوق تھا نا تمہیں اس کلب پارٹی میں جانے کا؟ ماہم نے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا تو فراز غصے سے مڑا۔ بولو، مجھے جواب دو، تم نے وہاں جا کر مجھے شرمندہ کیوں کیا؟ میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، میری دوست نیہا مجھے زبردستی لے گئی تھی۔ ماہم نے آنسوؤں کے ساتھ سچ بتایا۔ فراز نے ٹھٹھا لگایا، اور تم چلی گئیں؟ تمہیں نہیں معلوم کہ خانزادہ خاندان کی بہو کہاں جاتی ہے؟ وہ بڑھ کر ماہم کے قریب آیا اور اس کا بازو سختی سے تھام کر اسے بیڈ سے نیچے اتارا۔
اٹھو، کلب پارٹی میں ڈانس کرنے کا شوق تھا، آؤ ہم یہیں پر کلب پارٹی کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے چھوڑیں، ماہم حیرانگی سے بولی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فراز نے بے رحمی سے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر اسے تیزی سے گھمانا شروع کر دیا۔ کرو ڈانس میرے ساتھ، یہ دیکھو تمہاری خواہش پوری ہو رہی ہے، انجوائے کرو۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں وہاں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، رک جائیں۔ اور جو تکلیف مجھے تمہاری بے حیائی نے دی اس کا کیا؟ تم پر بری نظریں اٹھ رہی تھی، تمہیں احساس بھی ہے؟ فراز نے شدید غصے میں اسے جھٹکا دیا اور ایک پل کو وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، جیسے آپ اب چلا رہے ہیں۔ ماہم نے نم آنکھوں سے فراز کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اتنی ہمت سے جواب دیا۔ میری زندگی ہے تو کوئی اور کیوں میری زندگی میں اپنی مرضی چلائے گا؟ یہ جملہ سن کر فراز کے قدم وہیں رک گئے اور اس نے گہری نظروں سے ماہم کو دیکھا۔ اس کی خوبصورتی، اس کی معصومیت اور اس کی ہمت نے آج پہلی بار فراز کے غرور کی دیوار میں ایک درز پیدا کی۔ تو میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، فراز نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو ماہم ہکا بکا رہ گئی۔ اب یہ شخص غصے میں تھا اور اب سے کیا ہو گیا تھا؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ماہم نے نرم پڑتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے آج احساس ہوا کہ تم میری بیوی ہو اور تم پر کسی اور کی نظر مجھے برداشت نہیں۔ فراز نے ماہم کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کیا۔ ماہم نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور واپس جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی اس کے غصے اور بدلے کے ارادوں سے خوفزدہ تھی۔ سنو، دوبارہ بیٹھ گئی؟ فراز نے نرمی سے کہا اور ماہم کے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں اس کمرے میں کسی بری وجہ سے نہیں لایا ہوں، میں بس محافظت چاہتا ہوں۔ ماہم نے فراز سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے دوبارہ جلدی سے بیڈ پر جا کر سکڑ کر بیٹھی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جنونی غصے والا فراز اتنی نرمی سے بھی بات کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف تھا کہ کہیں یہ کوئی نیا حربہ نہ ہو۔ فراز دھیمے قدموں سے اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں اب کوئی سختی نہیں تھی، صرف تذبذب اور ایک انوکھی نرمی تھی۔ دیکھو ماہم، تم میری بیوی ہو، تم میرے نکاح میں ہو اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بری نظر تم پر ڈالے۔ بالکل نہیں۔ ماہم نے اچانک سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا اور اس کے لہجے میں چونکنے کا امکان تھا۔ آپ کو اب یاد آیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ آپ تو ہمیشہ مجھے ایک نوکر کی بیٹی اور اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ فراز نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، میں مغرور تھا، میں بے وقوف تھا، لیکن وہ کلب پارٹی اور وہ منظر جب تم پول میں گری تو اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور میں نے محسوس کیا کہ تم میرے لیے صرف ملکیت نہیں ہو۔ وہ پارٹی اچھی نہیں تھی، میں جان گئی ہوں۔ یہ بات ماہم نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ جان گئی ہو اور اس کی سزا بھی تمہیں مل گئی ہے، فراز نے غم اور افسوس کے ملے جلے جذبات سے کہا اور پھر ماہم کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھنے لگا۔ ماہم نے اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی، جو حقارت یا غصہ نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، شاید محبت کی ایک دھیمی سی کرن جو اس کے شدید غرور کی دیوار توڑ کر نکل رہی تھی۔ اس لمحے ماہم کا دل زوروں سے دھڑکا۔ فراز نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ماہم کے ہاتھ کو نرمی سے تھاما۔ اس کا لہجہ پہلی بار اتنا نرم اور مطمئن تھا۔ ماہم، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ماہم نے سانس روک لی۔ اسے گمان تھا کہ وہ شاید طلاق یا علیحدگی کی بات کرے گا۔ ماہم، فراز نے آواز کو مزید دھیما کیا، ہمت جمع کی اور اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا، آئی لو یو۔ یہ الفاظ سنتے ہی ماہم کا دل جیسے سینے سے نکل کر باہر آ گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مغرور اور خود پسند شخص اس سے محبت کا اعتراف کر رہا ہے، اور اس کی پوری دنیا ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ گھبراہٹ میں نظریں نہیں اٹھا سکی اور جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ شرم اور حیرت سے اس کا چہرہ سخت ہو گیا اور وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ فراز نے اس کے کانپتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے منہ سے ہٹائے اور پیچھے کی طرف ہولے سے کھینچا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی جس نے آج تک ظاہر نہیں کی تھی۔ سچ میں آئی لو یو ماہم۔ کہتے ہیں محبت اگر اپنے پاکیزہ رشتے سے ہو تو محبت باکمال ہوتی ہے، اور مجھے بھی یہ باکمال محبت ہو چکی ہے۔ شاید تبھی میں تمہاری ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکا۔ فراز نے اعتراف کیا اور ماہم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس پر بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بے پناہ اپنائیت تھی۔ تم ہمیشہ میرے غصے اور حقارت سے ڈرتی رہی ہو، مگر آج کے بعد میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی بری نظر ڈالے اور میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا۔ فراز نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، ہم دونوں جائز رشتے میں ہیں اور تم میرے تحفظ میں ہو۔ اب تم جہاں جاؤ گی میرے ساتھ جاؤ گی،
میں ہمیشہ تمہارا محافظ بن کر رہوں گا۔ فراز نے پیار سے ماہم کو دیکھا۔ ماہم نے نظریں اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں محبت دیکھ کر سرشاری محسوس کی اور خاموشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا غم اور خوف اب ہلکی سی مسکراہٹ میں بدل چکا تھا۔ اگلی صبح جب ماہم کی آنکھ فراز کے پرتعیش کمرے میں کھلی تو ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے، اور وہ خوف سے سہم گئی کہ شاید رات کی محبت کا بھرا اعتراف صرف اس کی خواہش تھی اور اب فراز کا وہی مغرور اور غصے والا روپ اس کا منتظر ہوگا۔ لیکن اس نے آنکھیں پوری طرح کھولیں تو فراز کو بیڈ کے پاس ہی کرسی پر بیٹھے پایا، جو اسے ہی گہری اور نرم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ آگ نہیں تھی جو ماہم کو جلا دیتی تھی، بلکہ ایک سکون بھرا اطمینان تھا جو اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ گڈ مارننگ مسز فراز خانزادہ، فراز نے مسکراتے ہوئے کہا تو ماہم کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ کیسی نیند آئی تمہیں؟ ماہم نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ مجھے لگا۔ فراز نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ لگا کہ یہ خواب تھا؟ نہیں ماہم، یہ حقیقت ہے، تم میری حقیقت ہو۔ اسے ماہم کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ آج سے تمہاری زندگی کا ہر دن ایسا ہی ہوگا ماہم، صرف سکون اور محبت۔ میں تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، لیکن اب وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو صرف خوشی کے ہوں گے۔ اب چلو ہم ساتھ ناشتہ کریں گے، پہلی بار ایک اصل میاں بیوی کی طرح۔ ماہم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خوفزدہ تھی کہ نیچے سب کے سامنے، خاص طور پر سکندر خانزادہ کے سامنے، وہ کیسے فراز کے ساتھ جائے گی۔ لیکن فراز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ جب وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تو سکندر خانزادہ تو ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایک دم رک گئے اور ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہیں یقین نہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے مطمئن چہرے اور ماہم کی جھکی ہوئی نظروں کو دیکھا، اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ جس معجزے کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ ہو چکا۔ فراز بیٹا، ماہم بیٹی، یہ سب کیا ہے؟ سکندر خانزادہ کی آواز خوشی اور حیرت سے لرز رہی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ وہی فراز ہے جس نے اس نکاح پر طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ فراز مسکرایا اور ماہم کو ساتھ لے کر اپنے باپ کے قریب آیا۔ بابا، آپ ٹھیک کہتے تھے، میں غلط تھا۔ میں نے اس ہیرے کو پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ جیسے ماہم کا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ یہ ماہم فراز خانزادہ ہے، میری عزت، میری بیوی اور میری محبت۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کو دعا دیں۔ سکندر خانزادہ نے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ الحمدللہ، میں کتنا خوش ہوں میں بتا نہیں سکتا جبار بھائی، آج آپ کی بیٹی کو اس کا اصل مقام مل گیا۔ فراز بیٹا، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ فراز کی والدہ نے بھی آگے بڑھ کر ماہم کو پیار کیا۔ خوش رہو بیٹی، تم نے ہمارے گھر کو اصل میں جوڑ دیا۔ اور ماہم جو اس اچانک ملنے والی عزت اور محبت پر حیران تھی، خوشی کے آنسوں کے ساتھ ان کے گلے لگ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کے برے دن ختم ہو چکے ہیں۔ سکندر خانزادہ نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب جب سب کچھ اتنا اچھا ہو گیا ہے تو ہم رخصتی میں مزید دیر نہیں کریں گے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے اس شہر کا سب سے بڑا اور یادگار ولیمہ فنکشن ہوگا۔ اور ان کی آواز میں خوشی اور فخر تھا۔ پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ فراز خانزادہ کی بیوی اور سکندر خانزادہ کی بہو ماہم فراز خانزادہ ہے۔ ماہم یہ خبر سن کر دوڑتی ہوئی اپنی دادی کے پاس کوارٹر میں گئی اور خوشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ دادی، سب ٹھیک ہو گیا، فراز نے مجھے قبول کر لیا۔ اور اس کی بوڑھی دادی نے آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھائے۔ میری بچی، تیرے باپ کی روح کو آج سکون مل گیا ہوگا، تو نے صبر کیا اور اللہ نے تجھے نواز دیا۔ لیکن یہ خوشگوار خبر سب کے لیے خوشی کا باعث نہیں تھی۔ فراز کی پھپھو ساتھ کزن سونیا جو دبئی سے حال ہی میں واپس آئی تھی اور بچپن سے فراز سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، جب اس نے ولیمے کا اعلان سنا تو اس کا چہرہ غصے سے سفید پڑ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فراز اور وہ ڈرائیور کی بیٹی، وہ گنوار لڑکی، میں اس کی شادی کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ سونیا غصے میں پیر پٹکتی ہوئی سیدھی فراز کے کمرے میں گھس گئی۔ اس وقت ماہم اپنی دادی کے پاس تھی۔ فراز ڈارلنگ، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم اس معمولی سی پڑھی لکھی بھی نہیں اس لڑکی سے شادی کر رہے ہو؟ تمہیں یاد ہے ہم نے بچپن میں کیا؟ فراز نے سخت نظروں سے اسے ٹوکا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ سونیا، تمیز سے بات کرو۔ وہ ماہم فراز خانزادہ ہے، میری بیوی اور میری محبت، اور میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ بہتر ہے تم اپنی حد میں رہو۔ سونیا سرد مہری اور بے عزتی پر تل ملا اٹھی۔ تم نے مجھے مسترد کیا فراز، اس جاہل لڑکی کے لیے؟ وہ غصے سے چیخی۔ اب میں تم دونوں کو دکھاؤں گی کہ سونیا کیا چیز ہے۔ یہ ولیمہ تو میں نہیں ہونے دوں گی۔ وہ انتقام کی آگ میں جلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، جبکہ فراز اور ماہم اس آنے والے طوفان سے بے خبر
اپنے ولیمے کی تیاریوں اور مستقبل کے خواب بننے میں مصروف تھے اور بہت خوش تھے۔ ولیمے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی اور پورا خاندان ہاؤس خوشیوں کے جگمگاتے رنگوں میں سجا ہوا تھا۔ سکندر خان زادہ نے اپنے بیٹے کی خوشی کو چار چاند لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور شہر کے سب سے بڑے ڈیزائنر اور ایونٹ پلانرز اور اس شاندار تقریب کو یادگار بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ فراز جو کبھی ماہم کو دیکھنا گوارا تک نہیں کرتا تھا، اب ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے خود شاپنگ کروانے لے گیا اور مہنگے سے مہنگے برانڈز کے ملبوسات اور زیورات اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ ماہم جو اب بھی اپنی پرانی زندگی کے اثر سے نہیں نکل پائی تھی، اس بے تحاشا محبت اور دولت کی نمائش پر گھبرا جاتی تھی۔ فراز یہ کچھ زیادہ ہی مہنگا نہیں ہے؟ فراز یہ کچھ زیادہ ہی مہنگا نہیں ہے؟ ماہم نے 1 لاکھوں کا ڈائمنڈ سیٹ دیکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دادی کہتی ہیں سادہ رہنا۔ فراز نے مسکرا کر اس کی بات کاٹی اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہاری دادی ٹھیک کہتی ہیں، لیکن فراز خان زادہ کی بیوی سادہ نہیں رہ سکتی۔ اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ تم سب سے خاص ہو ماہم، اور میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا یہ دیکھے کہ تم صرف میری محبت ہی نہیں، میری ملکہ بھی ہو۔ ماہم اس شدید اپنائیت پر شرم سے سرخ ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہی مغرور شخص ہے جس کے غصے سے اس کی جان جاتی تھی، لیکن ان کی اس خوشی کو کسی کی نظر لگنے والی تھی۔ جب وہ ڈیزائنر اسٹور سے باہر نکل رہے تھے تو سامنے سے آتی سونیا نے انہیں دیکھ لیا اور اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اوہ ڈارلنگ، فراز تم یہاں؟ سونیا نے بناوٹی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا اور اس کی نظریں ماہم پر مرکوز ہو گئیں، جو قیمتی شاپنگ بیگ سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اور تم بھی ماہم، کیسی ہو؟ لگتا ہے شاپنگ کا شوق نہیں، بالکل چسکا لگ گیا ہے۔ اچھی بات ہے، مفت کی چیزوں کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ ماہم کا چہرہ اس ذومعنی بات پر بگڑ گیا اور اس کا دل جیسے بوجھل سا ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ سونیا اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گی۔ فراز کا لہجہ ایک دم سرد ہو گیا۔ سونیا تمیز کے دائرے میں رہو، وہ میری بیوی ہے اور اس کا شوق اب میرا شوق ہے، اس نے سرد مہری سے کہا۔ اور ہاں، شکر ہے تمہیں یاد دلایا، ولیمے میں ضرور آنا، تمہیں دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ اصل ملکہ کیسی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر فراز ماہم کا ہاتھ تھامے اسٹائل سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سونیا غصے سے پیر پٹکتی رہ گئی اور اس نوکرانی نے میرا فراز مجھ سے چھین لیا، میں تمہیں برباد کر دوں گی ماہم، تمہیں اور تمہاری اس خوشی کو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ماہم کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ فراز نے پریشانی سے گاڑی روکی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ کیا ہوا جان؟ پھر اس کی باتوں کا برا مان گئی؟ فراز، وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ ماہم سے سکتے ہوئے بولی، میں واقعی آپ کے لائق نہیں، میں ڈرائیور کی بیٹی ہوں اور بس۔ فراز نے شدت سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ خبردار، اگر آئندہ یہ لفظ اپنی زبان پر لائیں تم میری عزت ہو، میری زندگی ہو، تمہاری حیثیت اب مجھ سے ہے، کسی اور سے نہیں۔ اور اس سے ماہم کو نرمی سے اپنے سینے سے لگایا۔ اور سونیا کو سبق سکھانا اب میرا کام ہے۔ فراز کی باتوں نے ماہم کو وقتی سکون تو دے دیا، لیکن سونیا کا زہر اس کے دماغ میں پھیل چکا تھا۔ وہ خوفزدہ تھی کہ ولیمے والے دن کچھ برا نہ ہو جائے، جبکہ دوسری طرف سونیا نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک داؤ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے پتہ چلا لیا کہ ماہم کو کلب لے جانے والی لڑکی کون تھی۔ وہ نیہا تھی، ماہم کے کالج کی دوست۔ سونیا نے نیہا کو ایک بڑی رقم کی پیشکش کی۔ دیکھو نیہا، تم ایک مڈل کلاس لڑکی ہو، یہ 10 لاکھ تمہاری پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ نیہا حیرت اور لالچ سے پھٹی آنکھوں سے نوٹوں کا بنڈل دیکھ رہی تھی۔ لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ بہت آسان کام ہے، سونیا نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بس ولیمے والے دن جب سارے مہمان موجود ہوں، تم نے اچانک سامنے آ کر زور زور سے چلانا ہے کہ ماہم اس رات کلب پارٹی میں فراز سے ملنے نہیں گئی تھی، بلکہ وہ تو اپنے کسی پرانے عاشق سے ملنے گئی تھی۔ کیا؟ نیہا اچھل پڑی۔ یہ تو سراسر جھوٹ ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، ماہم میری دوست تھی۔ سونیا نے تصحیح کی۔ اب وہ خانزادہ ہاؤس کی بہو ہے، وہ تمہیں بھول بھی گئی ہوگی۔ اس نے پیسے اس کی گود میں پھینکے۔ سوچ لو، یہ پیسہ یا وہ جھوٹی دوستی۔ فراز غصے کا بہت تیز ہے، جب اسے پتا چلے گا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی تھی، وہ اسی وقت اسے طلاق دے دے گا اور تمہارا کام ختم۔ نیہا کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، لیکن پیسوں کی چمک نے اس کی آنکھیں خیرہ کر دی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کر دی اور سونیا فتح کا نشان بناتی ہوئی مسکرائی۔ بہت خوش ہونا ماہم، کل دیکھنا تمہاری خوشیوں کو آگ کیسے لگتی ہے۔ اور ولیمے سے ایک رات پہلے سازش کا جال مکمل بنا جا چکا تھا۔ ولیمے کا دن خانزادہ ہاؤس کے لیے تاریخی دن تھا۔ لاکھوں کی ڈیکوریشن، ہزاروں مہمان اور میڈیا کا ہجوم۔
اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ صدی کی سب سے شاندار تقریب ہے۔ ماہم جب قیمتی ترین سرخ جوڑے میں تیار ہو کر فراز کے ساتھ سٹیج پر آئی تو لوگ اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ ڈرائیور کی سہمی ہوئی بیٹی نہیں بلکہ خانزادہ خاندان کی ملکہ لگ رہی تھی۔ فراز کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے حائل تھا، جیسے وہ پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہو کہ یہ صرف اس کی ملکیت ہے۔ میں نے کہا تھا نا ماہم، تم اس سرخ رنگ میں قیامت لگو گی۔ فراز نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج مجھے پہلی بار اپنی دولت پر رشک آ رہا ہے کہ وہ تم جیسی خوبصورت حقیقت کو سجانے کے کام آئی۔ ماہم شرم سے سرخ ہو گئی۔ فراز سب دیکھ رہے ہیں، ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ کرنے دو، فراز نے لاپرواہی سے کہا۔ آج وہ سب دیکھ رہے ہیں، جو میں چاہتا ہوں تم صرف میری ہو۔ سکندر خانزادہ فخر سے اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر اس ہجوم میں ایک جوڑی آنکھیں ایسی تھیں جو نفرت اور حسد کی آگ میں جل رہی تھیں۔ سونیا، جو مہنگے ترین لباس میں ہونے کے باوجود ماہم کی سادگی بھری خوبصورتی کے سامنے ماند پڑ گئی تھی، وہ غصے سے ہونٹ چبا رہی تھی اور صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ہال کے دوسرے کونے میں گھبرائی ہوئی نیہا کو دیکھا اور اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ نیہا کانپتے قدموں سے آگے بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں پیسوں کا بیگ تھا اور ضمیر پر بوجھ، لیکن لالچ جیت چکا تھا۔ جیسے ہی فراز اور ماہم کیک کاٹنے کے لیے آگے بڑھے اور میڈیا کے تمام کیمرے ان پر مرکوز ہوئے، نیہا چیختی ہوئی اسٹیج کی طرف دوڑی۔ رکیے، یہ شادی نہیں ہو سکتی، یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے۔ نیہا کی آواز پورے ہال میں گونج گئی اور ہال میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ موسیقی بند ہو گئی اور سب لوگ حیرت سے مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ فراز غصے سے مڑا، یہ کون ہے اور یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ ماہم نیہا کو وہاں دیکھ کر ساکت ہو گئی، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ نیہا، تم یہاں؟ ہاں ماہم، میں یہاں تمہیں تمہارا سچ بتانے آئی ہوں، نیہا زور زور سے روتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولی۔ لوگوں، یہ لڑکی اتنی معصوم نہیں جتنی دکھتی ہے، اس نے فراز خانزادہ کو پھنسایا ہے۔ فراز نے غصے سے ماہم کا ہاتھ تھاما، اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاف صاف بولو۔ سونیا موقع دیکھ کر آگے بڑھی اور ہمدردی جتاتے ہوئے بولی، فراز آرام سے، شاید یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے، ہمیں سننا چاہیے۔ تم خاموش رہو سونیا، فراز گرجا۔ پھر نیہا کی طرف متوجہ، بولو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نیہا نے آنسو پہنچتے ہوئے سونیا کی سکھائی ہوئی کہانی شروع کی۔ یہ ماہم اس کلب پارٹی والے دن تم سے ملنے نہیں آئی تھی فراز، یہ مجھ سے جھوٹ بول کر وہاں پر اپنے پرانے عاشق عاصم سے ملنے گئی تھی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بوم تھے جو ماہم کے وجود پر گرے۔ اس کا سر چکرا گیا۔ یہ جھوٹ ہے فراز، یقین کریں، میں کسی عاصم کو نہیں جانتی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بوم تھے جو ماہم کے وجود پر گرے۔ اس کا سر چکرانے لگ گیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے فراز، یقین کریں، میں کسی عاصم کو نہیں جانتی۔ نیہا، تم کیوں کر رہی ہو ایسا؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی، نیہا چیخی۔ تم ہی تھیں جو کہہ رہی تھیں کہ فراز تو مغرور ہے، میں عاصم سے شادی کروں گی۔ پول میں بھی تم جان بوجھ کر گری تھیں تاکہ فراز کا دھیان بٹا سکو اور عاصم وہاں سے نکل جائے۔ بس کر دو بکواس۔ فراز کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہال کانپ گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے ماہم کو دیکھا جو صدمے سے کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ پھر اس نے نیہا کو دیکھا جو گھبرائی ہوئی تھی، اور پھر اس کی نظریں سونیا پر پڑیں جو فتح مندی سے مسکرا رہی تھی۔ فراز چند قدم آگے بڑھا اور نیہا بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ تم نے جھوٹ بولنے کے کتنے پیسے لیے؟ نیہا ہکلا گئی۔ کیا مطلب؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، سچ۔ فراز ٹھٹا مار کر ہنسا۔ تمہاری آنکھوں میں لالچ اور خوف ہے، سچائی نہیں۔ وہ مڑا اور ماہم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیا۔ سنو سب لوگ، یہ ماہم فراز خانزادہ ہے۔ یہ وہاں کیوں گئی، کیسے گئی، کس سے ملی، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیاں اس پر الزام لگانے کی جرت کیسے کر سکتی ہیں؟ فراز، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سونیا چیخی، یہ تمہارا دھوکہ ہے۔ دھوکہ تو تم نے کھیلنے کی کوشش کی ہے سونیا۔ فراز نے نیہا کو سختی سے جھنجھوڑا۔ بولو، کس کے کہنے پر آئی ہو؟ بولو ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ نیہا بری طرح ڈر گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے سونیا کی طرف اشارہ کر دیا۔ مجھے معاف کر دیں، یہ سب سونیا میڈم نے کہنے کو کہا تھا۔ انہوں نے مجھے 10 لاکھ روپے دیے تھے۔ ہال میں خوفناک سناٹا چھا گیا۔ سکندر خانزادہ غصے سے آگے بڑھے۔ سونیا، تم نے ہمارے خاندان کی عزت اچھالنے کی کوشش کی، نکل جاؤ یہاں سے ابھی۔ سونیا ذلت اور شرمندگی سے کانپ رہی تھی اور وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ فراز نے نیہا کو دھکا دیا، اور تم دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور۔ وہ تیزی سے ماہم کی طرف مڑا
جو روتے ہوئے بے حال ہو رہی تھی۔ مہمان سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تقریب برباد ہو چکی تھی۔ فراز نے ماہم کو مضبوطی سے چاہما۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اسے مائک اٹھایا۔ آج کی تقریب ختم ہوئی اور ماہم کو بازوں میں اٹھائے تیزی سے اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ ماہم خوفزدہ تھی کہ اگرچہ فراز نے سب کے سامنے اسے بچا لیا، لیکن اب بند کمرے میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کیا وہ واقعی اس پر یقین کر گیا تھا؟ فراز نے غصے میں لات مار کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ماہم کو سختی سے بیڈ پر پھینکا۔ اس کا بھاری قیمتی ولیمے کا جوڑا، جو چند لمحے پہلے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی علامت تھا، اب اسے ایک بوجھ، ایک کفن کی طرح محسوس ہو رہا تھا، اور ماہم خوف سے سہمی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ سامنے کھڑا وجود وہ فراز نہیں تھا جس نے اس سے محبت کا اعتراف کیا تھا۔ یہ وہ فراز بھی نہیں تھا جس نے اسٹیج پر اس کا دفاع کیا تھا۔ یہ پہلے والا مغرور، خود سر اور آگ برساتا فراز خان زادہ تھا، جس کی آنکھوں میں وحشت اور شک کا خون اترا ہوا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسٹیج پر جو کچھ ہوا وہ صرف خاندان کی عزت بچانے کا ڈرامہ تھا، اور اصل سزا اسے اب اس بند کمرے میں ملے گی۔ تو یہ سب سچ تھا؟ فراز شیر کی طرح گرجا۔ اس کی آواز میں بے یقینی، دھوکہ کھانے کا غصہ اور شدید نفرت تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میری محبت کو استعمال کیا، میری عزت کو سارے بازار نیلام کر دیا، صرف اس لیے کہ تم اپنی دوست کے ساتھ مل کر یہ کھیل رچا سکو۔ نہیں فراز، خدا کے لیے، ماہم سسکتے ہوئی چیخی۔ اس کی آواز گھٹ رہی تھی۔ آپ نے تو سب کے سامنے میرا ساتھ دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھ پر یقین کرتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا نیہا جھوٹی ہے۔ بکواس بند کرو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے قریب دیوار پر زور سے ہاتھ مارا۔ ماہم کی آنکھیں خوف سے بند ہو گئیں۔ سب کے سامنے میں نے اپنی عزت بچائی تھی۔ فراز خانزادہ کی ناک کٹ رہی تھی۔ میری بیوی پر الزام لگ رہا تھا۔ میں دنیا کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میری بیوی اتنی گری ہوئی اور کردار سے عاری نہیں ہو سکتی کہ کلب میں عاشقوں سے ملتی پھرے۔ یہ الفاظ تیزاب بن کر ماہم کے دل پر گرے۔ اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ کردار سے عاری؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، آپ نے مجھے یہ سمجھا؟ اور کیا سمجھتا؟ فراز پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ وہ نیہا کیوں جھوٹ بولے گی؟ سونیا کیوں یہ سب کرے گی؟ ضرور کوئی بات تھی، ضرور کچھ تھا جو تم نے مجھ سے چھپایا تھا۔ ہاں چھپایا تھا۔ ماہم اچانک ہمت کر کے کھڑی ہو گئی۔ آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ یہ چھپایا تھا کہ میں آپ جیسی ذہنیت کے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ مغرور ہیں فراز، خود غرض ہیں۔ آپ نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں۔ آپ نے صرف مجھے اپنی ملکیت سمجھا، اپنی جاگیر۔ پہلی بار ماہم کی آواز اتنی اونچی ہوئی اور فراز ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو گی؟ کیوں نہ کروں؟ ماہم روتے ہوئے ہنسی۔ اب کھونے کو بچا ہی کیا؟ عزت تو آپ نے سرعام اچھال دی، یقین تو آپ نے ایک لمحے میں توڑ دیا۔ جس محبت کا آپ نے اعتراف کیا تھا وہ اتنی کھوکھلی تھی کہ شک کے ایک الزام سے ٹوٹ گئی۔ شک نہیں، فراز نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بولو ماہم، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ کون ہے وہ عاصم؟ کون ہے وہ جس کے لیے تم میری محبت کا ناٹک کر رہی تھی؟ بولو ورنہ آج میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے جھنجھوڑ دیے۔ کوئی نہیں ہے، ماہم شدت سے چیخی۔ میری زندگی میں آپ کے سوا اور کوئی مرد نہیں آیا، نکاح سے پہلے بھی نہیں اور نکاح کے بعد بھی نہیں۔ لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ سننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کو صرف اپنا غرور عزیز ہے۔ آپ کو اگر یقین نہیں کرنا تو مت کریں، مار دیں، مجھے ختم کر دیں۔ یہ قصہ، میں تھک گئی ہوں آپ کے اس جنون اور شک کا سامنا کرتے کرتے۔ ماہم ہمت ہار کر وہیں فرش پر گر گئی۔ اس کا بھاری جوڑا اور زیورات اسے کاٹ رہے تھے۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ جب آپ نے محبت کا اعتراف کیا تھا مجھے لگا کہ میرے باپ کی دعا قبول ہو گئی۔ مجھے گلٹ تھا، میری زندگی بدل گئی، لیکن آپ نہیں بدلے فراز۔ آپ آج بھی وہی ہیں، وہی ظالم، وہی شک کرنے والے۔ یہ الفاظ فراز کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اسے احساس ہوا وہ غصہ، شک اور سونیا کی سازش میں آ کر کیا کہہ رہا تھا۔ وہ اس معصوم پر ظلم کر رہا تھا جس نے اس پر یقین کیا تھا۔ اس نے ماہم کو اس حال میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ٹوٹی ہوئی، ہاری ہوئی، یقین کی دولت لٹا چکی۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ اس کا سارا غصہ پگھل کر شرمندگی میں بدل گیا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ نیہا اور سونیا نے مل کر اسے بیوقوف بنایا، اور وہ بن گیا، کیونکہ وہ اندر سے ڈرتا تھا کہ ماہم جیسی خوبصورت اور معصوم لڑکی اس جیسے مغرور شخص کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ دھیرے سے نیچے بیٹھا۔ اس کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ ماہم نہیں۔ ماہم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اس کی آواز سکت ہو چکی تھی۔ مت کیجیے بات۔ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ میں واقعی صرف ایک ڈرائیور کی بیٹی ہوں جس کی عزت کا کوئی مول نہیں۔
جس کا یقین کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کا اعتماد کتنا کمزور تھا۔ فراز نے زبردستی اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار التجا، شرمندگی اور گہری محبت تھی۔ میں پاگل ہو گیا تھا جب نیہا نے یہ الزام لگایا۔ مجھے لگا میری دنیا ختم ہو گئی۔ مجھے لگا جس خوشی کو میں نے اتنی مشکل سے پایا ہے وہ جھوٹی تھی۔ میں برداشت نہیں کر سکا کہ تم کسی اور کا سوچ بھی سکتی ہو۔ مجھے معاف کر دو ماہم، آج آخری بار میرا غرور میری محبت پر حاوی ہوا تھا۔ آئندہ نہیں ہوگا، وعدہ کرتا ہوں۔ یقین کیسے کرو؟ ماہم نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کا وعدہ بھی تو آپ کے غرور کی طرح کھوکھلا ہو سکتا ہے۔ نہیں، اس بار نہیں۔ فراز نے ہمت کر کے اٹھا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ وہ خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ خانزادہ ہاؤس کا مغرور وارث آج ایک لڑکی کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ ماہم، ایک موقع، صرف ایک موقع دے دو۔ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں سچ میں مر جاؤں گا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماہم خاموشی سے روتی رہی۔ وہ یقین اور بے یقینی کے درمیان معلق تھی۔ وہ فراز کے بدلتے رویوں سے شدید ڈر گئی تھی۔ فراز اس کی خاموشی سے گھبرا گیا۔ وہ اس کے قریب ہوا اور ہچکچاتے ہوئے بولا، دیکھو تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، میں نہیں چاہتا کوئی بری نظر تم پر ڈالے۔ وہ پارٹی اچھی نہیں تھی، جان گئی ہوں میں بھی۔ یہ بات ماہم نے اچانک سرد لہجے میں کہا، جیسے اسے وہ پہلا اعتراف یاد دلا رہی تھی۔ وہ اچھی نہیں تھی اور اس کی سزا بھی مل گئی مجھے، فراز نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر افسوس سے کہا۔ اور تمہیں بھی مل گئی آج؟ ماہم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہی تبدیلی تھی، وہی محبت جو پہلے جاگی تھی، لیکن آج اس میں غرور نہیں، شرمندگی اور پچھتاوا تھا۔ فراز کو احساس ہو گیا تھا کہ اگر آج اس نے ماہم کا یقین نہ جیتا تو اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اس نے ہمت کی اور پہلی بار مکمل طور پر اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ ماہم، ایک بات کرنی ہے تم سے۔ فراز خانزادہ جو اپنی زندگی میں کبھی ٹوٹا نہیں تھا، آج اپنی محبت کی بربادی پر، اپنے ولیمے تباہ شدہ لمحوں میں ماہم کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھا سسک رہا تھا۔ اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کا سارا مان آنسوں میں بہہ گیا تھا۔ ماہم، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اندھا ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا۔ میں برداشت نہیں کر سکا کہ کوئی تم پر الزام لگائے، اور جب نیہا نے وہ گھٹیا بات کی تو میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ مجھے لگا تم سچ میں مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میں اپنے شک میں جل گیا تھا۔ پلیز ایک بار، صرف ایک آخری بار مجھ پر یقین کر لو۔ ماہم خالی سہمی اور بے جان نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے ایک اعتراف نے اسے آسمان پر پہنچا دیا تھا اور دوسرے ہی لمحے شک کر کے زمین پر پٹخ دیا تھا۔ اس کا خوبصورت سرخ جوڑا آنسوؤں سے تر تھا۔ یقین؟ وہ ٹوٹے ہوئے بے تاثر لہجے میں بولی۔ کس چیز پر یقین کروں فراز؟ اس محبت پر جو ایک جھوٹے الزام سے ریت کی دیوار کی طرح گر گئی، یا اس اعتبار پر جو آپ نے کبھی مجھ پر کیا ہی نہیں؟ آپ نے سب کے سامنے میرا ساتھ نہیں دیا، آپ نے اپنے خاندان کی عزت بچائی تھی، اپنی انا بچائی تھی۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین ہوتا تو اس بند کمرے میں آ کر مجھ سے وہ سوال نہ کرتے جو آپ نے کیے۔ آپ نے مجھے گھٹیا کہا، کردار سے عاری کہا۔ میں غصے میں تھا، میں حسد میں جل رہا تھا۔ فراز چیخا۔ اس نے اپنے بال نوچ لیے۔ میں مانتا ہوں میں غلط تھا، میں ظالم ہوں، مغرور ہوں، لیکن میرا دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ اگر تم نے مجھے آج معاف نہ کیا ماہم، میں سچ میں مر جاؤں گا۔ یہ شک مجھے مار ڈالے گا۔ آپ نہیں مریں گے فراز خانزادہ۔ ماہم اچانک کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ آپ کو مارنے کے لیے آپ کا غرور ہی کافی ہے۔ آپ نے محبت کی ہی نہیں، آپ نے صرف ایک نوکر کی بیٹی کو اپنی ملکیت بنایا تھا، اور جب اس ملکیت پر داغ لگنے کا خطرہ ہوا تو آپ بوکھلا گئے۔ آپ کو محبت ہوتی تو آپ مجھ پر یوں شک نہ کرتے۔ آپ مجھ سے پوچھتے۔ ابھی وہ دونوں شدید جذباتی کیفیت میں تھے کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی اور سکندر خانزادہ انتہائی پریشانی اور غصے کے عالم میں اندر داخل ہوئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فراز نیچے مہمان کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تم تقریب برباد کر کے لڑکی کو اٹھا لائے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اگر اس لڑکی نے واقعی کچھ کیا ہے تو اسے ابھی نکال دو۔ یہ الفاظ ماہم کے لیے تابوت میں آخری کیل تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت کچھ نہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، فراز بپھرے ہوئے شیر کی طرح کھڑا ہوا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے آ گیا۔ اس کا غصہ اب سونیا یا ماہم پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر تھا۔ پاپا بس ایک لفظ نہیں۔ سکندر خانزادہ حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ فراز، تم مجھ سے زبان لڑا رہے ہو اس لڑکی کے لیے؟ ہاں لڑا رہا ہوں، فراز چیخا۔ اس نے مڑ کر ماہم کا کانپتا ہوا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ کیونکہ غلطی اس کی نہیں، میری ہے۔ غلطی آپ کی بیٹی کی ہے جسے اعتبار کرنا نہیں آتا،
سونیا نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ نیہا نے پیسوں کی لالچ میں الزام لگایا اور میں احمق کا بچہ اس جھوٹ پر یقین کرنے لگا تھا۔ یہ اعتراف سکندر خانزادہ کے لیے نہیں، یہ ماہم کے لیے تھا، سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف۔ بابا، ماہم خانزادہ خاندان کی عزت ہے، اور آج اس کی عزت پر جس نے الزام لگایا وہ اس گھر میں نہیں رہے گا۔ سونیا کو ابھی اسی وقت اس گھر سے نکالیں ورنہ میں ماہم کو لے کر یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ سکندر خانزادہ ساکت رہ گئی۔ وہ فراز تھا جس نے ماہم سے نکاح پر گھر سر پر اٹھا لیا تھا، اور آج اسی ماہم کے لیے اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ مجھے خوشی ہے بیٹا، تم بڑے ہو گئے ہو، تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ سونیا کو میں خود دیکھ لوں گا، تم اپنی دلہن کو سنبھالو۔ اس رات نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ مطمئن ہو کر کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماہم اب بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ فراز نے اس کے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لیا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی رہی۔ رات بیت چکی تھی، مہمان جا چکے تھے، ولیمہ برباد ہو چکا تھا۔ فراز دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور اس کے پاؤں کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے اس کے بھاری جوڑے کو سنبھالا۔ تھک گئی ہو کہ یہ سب اتار دو، یہ جوڑا ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہونا تھا، لیکن میری بیوقوفی نے سب سے بدترین بنا دیا۔ ماہم نے کچھ نہیں کہا، صرف خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ فراز نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے معاف کر دو ماہم، میں جانتا ہوں لفظ کافی نہیں، لیکن آج کے بعد تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں اپنے غرور کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں گا۔ ماہم نے ہلکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دوبارہ دور ہو کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی اس پر پوری طرح اعتبار کرنے سے ڈر رہی تھی۔ فراز کی اس کیفیت سمجھ گیا تھا۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں پچھتاوا اور نئی شروعات کی امید تھی۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے نرمی سے بولا، دیکھو تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بری نظر تم پر ڈالے۔ ماہم نے اچانک چونک کر اسے دیکھا۔ یہ وہی الفاظ تھے جو اس رات کہے تھے۔ اس نے سرد لہجے میں پرانے واقعے کا حوالہ دیا۔ وہ پارٹی اچھی نہیں تھی، جان گئی ہوں میں یہ بات، وہ اچھی نہیں تھی اور اس کی سزا بھی مل گئی مجھے۔ فراز نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھ کر کہا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں پہلی والی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ آج اس کی آنکھوں میں مکمل یقین تھا، اعتماد اور خالص محبت تھی۔ اس نے احساس ہو گیا تھا کہ محبت غرور سے نہیں، اعتبار سے چلتی ہے۔ ماہم نے ایک بات کرنی ہے تم سے، وہ اچانک سے انتہائی نرم لہجہ اپناتے ہوئے بولا، آئی لو یو۔ یہ الفاظ اس بار ماہم کے دل پر لگے، اسے زیادہ گہرے اثر کر گئے، کیونکہ یہ الفاظ صرف جذبات ہی نہیں تھے، ایک آزمائش سے گزر کر کندن ہو چکے تھے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اب کی بار اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر کیسے دیکھے۔ اس نے خوشی اور شرم کے مارے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھپا لیا۔ نہ جانے یہ شخص سچ بول رہا تھا یا اس کا غصہ اترا تھا، لیکن وہ سچ میں شرما رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ فراز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیے اور اس کے آنسو صاف کیے۔ سچ میں آئی لو یو۔ کہتے ہیں محبت اگر اپنے پاکیزہ رشتے سے ہو تو محبت باکمال ہوتی ہے، اور مجھے بھی یہ باکمال محبت ہو چکی ہے۔ یہ کہتی اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس پر بوسہ دیا۔ ہم دونوں جائز رشتے میں ہیں، اور آج کے بعد میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی نظر ڈالے، اسی لیے تم جہاں جاؤ گی میرے ساتھ جاؤ گی۔ میں ہمیشہ تمہارا محافظ بن کے رہوں گا۔ اگرچہ ان کا پہلا ولیمہ برباد ہو گیا تھا، لیکن سکندر خانزادہ نے اس سازش کے بے نقاب ہونے کے بعد اگلے ہی ہفتے پہلے سے بھی بڑا ولیمے کا فنکشن دوبارہ رکھا، جس میں وہ دونوں سچ میں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ماہم کا اعتماد بحال ہو چکا تھا، اور فراز کی آنکھوں میں صرف اور صرف اس کے لیے محبت تھی۔ ان دونوں کی محبت انجام کو پہنچی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ ایک ڈرائیور کی بیٹی اس مغرور اور ہینڈسم نوجوان کی بیوی بنی تھی، اور بہت سی لڑکیاں اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں۔